بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ آؤ میرے دوستو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لے کر آئے، جس پیغام کو لے کر آئے، جس شریعت کو لے کر آئے، اس کے مطابق میں بھی، آپ بھی، ہمارے گھر والے بھی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ والے، اگر تو چاہتا ہے دنیا کے اندر سکون مل جائے، دنیا کے اندر کامیابی مل جائے، الہ العالمین تیرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ والے تو محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جا۔ محبت کیسی ہو، پیار کیسا ہو، دیکھنا چاہتا ہے وہ پیار کرنے والا، وہ محبت کرنے والا گناہگار خطاکار جب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی پہ نظر پڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطالعہ کر رکھا، وہ گناہگار خطاکار تورات کا پڑھنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، یہ وہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، جس کو تورات والے اس سے نفرت کرتے ہیں، محلے والے نفرت کرتے ہیں۔ دنیا سے چلا گیا، گناہگار چلا گیا، خطاکار چل گیا، الہ العالمین اعلان کرتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، جاؤ موسیٰ فلاں محلے کے اندر ایک گناہگار ہے، خطاکار ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، آپ اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ جب آپ محلے میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا، لوگ کہنے لگے اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اس کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، جس سے لوگ بغض رکھتے تھے، اے موسیٰ آپ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، آپ اس کا جنازہ گناہگار کا پڑھانا چاہتے ہیں۔ الہ العالمین کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ یہ محلے والے، علاقے والے کہتے ہیں وہ گناہگار تھا، خطاکار تھا، سیاہکار تھا، میں جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ اللہ وہ تو گناہگار نافرمان بندہ ہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں موسیٰ تجھے حکم کرنے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہ العالمین آپ کا حکم ہے، جب موسیٰ میں نے تجھے حکم دے دیا، اب تو اس کا جنازہ پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا، کون سا تجھ کو ایسا عمل کیا، اے اللہ آپ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا، آپ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، خطاؤں کو معاف کر دیا، لغزشوں کو معاف کر دیا۔ الہ العالمین بتاؤ نہ ذرا، الہ العالمین فرماتے ہیں ہاں موسیٰ یہ گناہگار تھا، یہ خطاکار تھا، یہ سیاہکار تھا، یہ گناہوں میں ڈوبنے والا، مگر تورات کا مطالعہ کرتا ہے، مطالعہ کرتے کرتے جب اس نے پڑھا کہ ایک آخر الزمان نبی آنے والا ہے، اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا، آخری نبی ہوگا، آخری کتاب ملے گی، کتاب اللہ ملے گی۔ جب اس نے اس کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ آخر زمان نبی محمد الرسول اللہ آنے والا ہے، جو اس کے وسیلے سے دعا مانگے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، جو اس سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اے موسیٰ جب اس نے میرے پیغمبر کا نام لیا، میرے پیغمبر پر درود پڑھا، میرے پیغمبر کے نام کو چوما اور کہنے لگا اللہ گناہگاروں، خطاکاروں، سیاہکاروں، بدکاروں، گناہوں میں ڈوبنے والا، اے اللہ میں تجھے تیرے محمد کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ اس محمد کے واسطے میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، میری لغزشوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین کہتے ہیں موسیٰ جب اس نے میرے پیغمبر محمد کا نام لیا اور محمد کے نام کو چوما، میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی، میں نے اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ آؤ میرے دوستو ہم
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, प्यार करने वाले बन जाएं। मोहब्बत कैसी हो? ये कौन है? ये बगदाद का रहने वाला जुनैद बगदादी है। ये वक्त के बादशाह का पहलवान था, ये पहलवानी किया करता था। उधर से ऐलान हो गया, ओ जुनैद आ मुझसे तू मुकाबला करना जरा। आओ मेरे दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो तो ऐसी हो। ये जुनैद कौन है? ये पहलवानी करने वाला। उधर से जुनैद को चैलेंज हो गया। आज जुनैद एक नौजवान कहता है मुझसे मुकाबला करना जरा। मुकाबले के लिए ऐलान हो गया। जुनैद भी तैयार हो गया। मोहल्ले वाले, इलाके वाले, तमाम के तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। लोगों ने कहा ये जुनैद को कौन है जो चैलेंज करने वाला? किसने अपनी मौत को आवाज दे दी है? उधर से जुनैद भी कहता है हाँ बुलाओ। ये कौन नौजवान है? वो नौजवान पतला दुबला नौजवान है, मगर जुनैद से मुकाबला करने के लिए आ गया। जुनैद बगदादी भी आ जाते हैं, मैदान में उतर गए। लोगों ने देखा जुनैद से तो बड़े बड़े पहलवान डर जाते हैं, जो मैदान में नहीं आते हैं, मुकाबला नहीं करते हैं। आज जुनैद का मुकाबला करने वाला कौन आ गया? जब उस नौजवान को देखा, वो नौजवान मैदान के अंदर उतर गया, पतला दुबला। वो नौजवान आकर कहने लगा हाँ जुनैद मैं तुझसे मुकाबला करना चाहता हूँ। जुनैद बगदादी कहने लगे कि तू मरना चाहता है, तुझे मालूम नहीं है मैं जुनैद का कितना बड़ा नाम है। बड़े बड़े पहलवान मैदान से भाग जाते हैं। वो बादशाह भी कहने लगा इस नौजवान का मरने का इरादा है। लोग भी कहने लगे ये कौन नौजवान है जो जुनैद से मुकाबले के लिए आ गया। जब मुकाबला तैयार हुआ, जब आमना सामना हो गया, हाथों में हाथ डाल लिए, जुनैद बगदादी से कहने लगा ओ जुनैद मुझे मालूम है मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैं तेरे मुकाबले का पहलवान नहीं हूं, मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मगर कान में कहने लगा, अपने कान को करीब कर। जुनैद बगदादी ने कान को करीब कर लिया। वो नौजवान कहने लगा ओ जुनैद मैं आले मोहम्मद से हूँ, आज मेरी लाज रख ले, कल मेरा पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरी लाज रखेगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने जब ये बात सुनी और नौजवान ने कहा आज आले मोहम्मद का 7 दिन का फाका, किसी ने कुछ खाया नहीं है, अगर आज तू हार जाएगा वो इनाम मुझे मिलेगा, आले मोहम्मद के खाने का इंतजाम हो जाएगा, मैं सैयद घराने से हूँ। ओ जुनैद आज तू मेरी लाज रख ले, मोहम्मद के घराने की लाज रख ले, मैं तुझसे वादा करता हूँ कल क़यामत वाले दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरी लाज रखेंगे। काली कमली वाले से मोहब्बत करने वाला जुनैद जब बात को सुना, जुनैद बगदादी गिर जाते हैं, नौजवान को सीने पे बिठा लिया। वो बादशाह कहने लगा नहीं नहीं दोबारा मुकाबला होगा। दूसरी मर्तबा हुआ, जुनैद बगदादी गिर जाते हैं। तीसरी मर्तबा फिर मुकाबला हुआ, जुनैद बगदादी तीसरी मर्तबा भी नौजवान को अपने सीने पे बिठा लेते हैं। बादशाह ने कहा ओ जुनैद आज के बाद तू मेरा पहलवान नहीं है, तमाम प्रोटोकॉल खत्म हो जाते हैं। जुनैद बगदादी से कहने लगे ओ जुनैद हार गया, ओ जुनैद हार गया। जुनैद कहने लगे आज तो जुनैद जीता है, आज ही तो असल कामयाबी मिली है। जुनैद बगदादी घर जाते हैं, वो प्रोटोकॉल जो लोग जाते थे, आपके साथ प्रोटोकॉल वाले लोग हुआ करते थे, वो प्रोटोकॉल खत्म हो गया। बाजार में चलते हुए जुनैद का पता चल जाता था जे पहलवान जुनैद आ रहा है, मगर आज तमाम प्रोटोकॉल खत्म हो गए। दरवाजे पर पहुंचने से पहले बीवी को पता चल जाता था जुनैद आ गया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत जुनैद दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, दरवाजे पे दस्तखत देते हैं। बीवी आती है, कौन है? कहने लगा जुनैद आया है। कहा ओ जुनैद तेरा प्रोटोकॉल कैसे खत्म हो गया? मोहल्ले के अंदर बातें हो रही हैं, आज जुनैद आ गया। हजरत जुनैद बोलते नहीं है, अंदर चले जाते हैं, चारपाई पर लेट जाते हैं। जुनैद बगदादी को नींद आती है जब ख्वाब के अंदर काली कमली वाले की जियारत होती है। महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ जुनैद तूने आले मोहम्मद की लाज रखी, मेरी मोहब्बत में आकर तू खुद गिर गया, आले मोहम्मद को जिता दिया। और जुनैद मैं मोहम्मद तुझसे वादा करता हूँ अल्लाह तुझे दुनिया में इज्जत देगा, कल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद तेरी सिफारिश करूंगा।
پھر اللہ نے جنید بغدادی رحم اللہ تعالیٰ کو اس محبت کرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام دے دیا، وہ مرتبہ دے دیا، وہ شان دے دی، وہ عظمت دے دی۔ بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علماء حضرت جنید بغدادی رحم اللہ تعالیٰ کے قدموں میں بیٹھنا سعادت سمجھا کرتے تھے۔ آؤ میرے دوستو، میں بھی اور آپ بھی محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ محبت کیسی ہو، پیار کیسا ہو؟ جیسے صحابہ نے محبت کی تھی، جیسے صحابہ نے پیار کیا، آپ کی اطاعت کی ہے، آج ہم بھی وہ اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ یہ عمر بن جموح محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والا، ایمان نہ لایا، مگر مدینے کے اندر بہت سے لوگ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھا، لوگ ایمان لے آئے، کہا یہ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے تو سچے کا چہرہ ہے، یہ اللہ کا آخر الزمان نبی ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سچے ہیں، کوئی اس پر شک نہیں کر سکتا۔ عمر بن جموح کی پورا کا پورا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ بھی بڑے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اور جس کلام کو آپ پڑھتے ہو وہ بھی بڑا اعلیٰ ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اس میٹھی سی زبان سے کلام پڑھ کر سناؤ نا ذرا۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سارا کا سارا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ جب قبیلہ واپس آیا، عمر ابن جموح نے اپنے بیٹے سے پوچھا، او بیٹا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، کون سی ایسی بات کو سنا؟ بیٹے نے کہا ابا جی محمد الرسول اللہ خود بھی بڑے خوبصورت ہیں، بڑا نورانی چہرہ، آپ کا چہرہ چمکتا ہوا، جس مدینے کے اندر رہنے والے ہیں وہ مدینہ بھی بڑی بہاروں والا برکتوں والا ہے۔ او بیٹا کیا سنا؟ ابا جی قرآن سنا، سورہ فاتحہ سنی ہے۔ ابھی اتنی بات سنی تھی، عمر ابن جموح کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، اور کہا مجھے بھی کملی والے کے پاس لے کر چلو، میں آپ کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں مدینے کی بہاریں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن جموح گئے، پیغمبر کملی والے نے جب قرآن پڑھ کر سنایا، عمر ابن جموح نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، مجھے بھی جلدی سے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اور محبت دیکھنا چاہتے ہو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھو نا ذرا۔ یہ حنظلہ کون ہے؟ ابھی رات کا وقت ہے، پہلی رات ہے، حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی ہے۔ حضرت حنظلہ ادھر سے کانوں میں آواز آتی ہے انفروا فی سبیل اللہ، کانوں میں آواز پڑتی ہے۔ حضرت حنظلہ نے بستر کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، بیوی کو چھوڑ کر جانے لگے۔ بیوی نے کہا وہ حنظلہ دیکھ تو صحیح، میری طرف مڑ کر دیکھنا ذرا۔ حضرت حنظلہ کہنے لگے نہیں، جو چہرہ کملی والے کی طرف ہو گیا وہ چہرہ مڑنے والا نہیں ہے۔ حنظلہ کی بیوی سے کسی نے پوچھا، وہ حنظلہ کی بیوی کیا مائنڈ نہ ملا، ذہن نہ ملا، محبت نہ کرتے تھے؟ حنظلہ کی بیوی کہنے لگی مائنڈ بھی مل گیا، ذہن بھی مل گیا، میں ان کو محبت کرتی، وہ مجھ سے محبت کیا کرتے تھے۔ وہ حنظلہ کی بیوی کیا بنی، تو نے اجازت کیوں دے دی؟ حضرت حنظلہ کی بیوی کہنے لگی کالی کملی والے سے محبت تھی، پیار تھا۔ کہنے لگی کل قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، الہ العالمین فرمائیں گے شہداء کو بلایا جائے، شہداء کی بیویوں کو بلایا جائے، اور اللہ اعلان کریں گے وہ ایک رات گزارنے والی حنظلہ کی بیوی کو بھی شہداء کی مجلس میں کھڑا کر دیا جائے۔
میں چاہتی ہوں اللہ بھی مجھے قیامت والے دن بلائے. آؤ میرے دوستو, آج میری محبت کیسی ہے, آپ کا پیار کیسا ہے, ہمارا پیار کیسا ہے. ارے اللہ والے, اللہ کے محبوب نے ساری زندگی نماز کیوں پڑھتے رہے؟ اللہ کے محبوب نے نماز کے لیے کیا کہا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث. او میرے صحابہ, مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا یا اللہ کے محبوب نے فرمایا نیک عورت مجھے بڑی پسند ہے. فرمایا یا رسول اللہ دوسری چیز کون سی ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا خوشبو لگانا مجھے بڑا پسند ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا تیسری چیز جو ہے, کالی کملی والے نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز پڑھنا مجھ محمد کو بڑا پسند ہے. آؤ اللہ والو, محبت کملی والے سے کرتے ہیں, اطاعت کملی والے کی کرتے ہیں, نعرے ختم نبوت کے لگاتے ہیں. میرے محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں دیکھو نا ذرا. نماز اللہ کے محبوب کی پسندیدہ چیز تھی. آج ہم نماز کتنا پڑھتے ہیں, ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. او اللہ والو, اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والو, پیار کرنے والو, اللہ تو کہہ رہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہاری اولاد کی محبت, تمہارے مال کی محبت, تمہارے رشتہ داروں کی محبت, تجارت کی, کاروبار, ذمہ داری کی محبت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. عن ذکر اللہ, جب منادی آواز لگا دے, قاری عبداللہ صاحب آواز لگاتے ہیں آؤ نماز کی طرف, اب تمام چیزوں کو چھوڑ دو. یہ ہے پیغمبر سے محبت کا تقاضا, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تم تجارت میں, کاروبار میں, ذمہ داری میں, بیوی بچوں میں مصروف رہو گے, یہ خسارے کی بات ہے. آؤ اللہ والے, محبت ہو تو حضرت حنظلہ والی ہو, محبت ہو تو حنظلہ کی بیوی والی ہو. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ایسے محبت کرنے والی بن جائیں. حضرت حنظلہ میدان میں چلے جاتے ہیں, شہادت کا جام پی لیتے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ میرے حنظلہ کو تلاش کرو, میرے حنظلہ کو لے کر آؤ. حضرت حنظلہ کو تلاش کرتے ہیں صحابہ, حضرت حنظلہ نہیں ملتے. ایک صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ حنظلہ ملتے نہیں ہیں. محبوب کبریا نے فرمایا انی ارا ما لا ترا, جو میں دیکھتا ہوں تو نہیں دیکھ سکتا. حضرت حنظلہ جب رات کو بیوی سے جدا ہوئے, غسل کرنا بھول گئے, میری محبت میں بستر کو چھوڑ دیا, بیوی کو چھوڑ دیا. اب حضرت حنظلہ کی شان میں اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے ہیں جو میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. ارے محبت کیسی ہو, پیار کیسا ہو, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار تھا. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. حضرت ابو بکر رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا او ابو بکر آپ کیوں روتے ہو, آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں, آپ کے ابو بکر کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں. محبوب کبریا نے فرمایا ابو بکر بتاؤ نہ ذرا. حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ پہلی چیز یہ ہے کہ مال ابو بکر کو تقسیم کرنے والے محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں. دوسری چیز کون سی؟ آؤ محبت تو ایسی ہو. فرمایا یا رسول اللہ بیٹی ابو بکر کی ہو, داماد محمد الرسول اللہ ہو. ابو بکر تیسری کون سی تمنا ہے؟ اللہ کے محبوب سے کہنے لگے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ چہرہ کملی والے کو, آنکھ ابو بکر کی ہو, اکھیاں ابو بکر کی ہو, چہرہ محمد الرسول اللہ کو, تیسرا کوئی نہ ہو. اللہ نے اس محبت کی وجہ سے تینوں باتیں اللہ نے قبول فرما لی, دعا قبول فرما لی. بیٹی بھی نکاح کے اندر چلی گئی, اللہ کے محبوب پہ مال بھی خرچ کر دیا. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے محبوب نے فرمایا او میرے صحابہ مجھ سے محبت کرنے والو جاؤ مال لے کر آؤ. تمام صحابہ مال لے کر آتے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا لے کر آئے, کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا چھوڑا, آدھا لے کر آ گئے. فرمایا تو کیا لے کر آیا؟ یا رسول اللہ 3 حصے لے کر آیا, ایک حصہ گھر والوں کے
لیے چھوڑ دیا, تو کیا لے کر آیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حصہ لے کر آیا ہوں, 3 حصے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر اٹھو, میرا ابو بکر دیکھو کتنی محبت کرتا ہے, کتنا پیار کرتا ہے. ابو بکر لے کر کیا آیا, چھوڑ کر کیا آئے ہو؟ اللہ کے محبوب سے کہنے لگے یا رسول اللہ جو گھر میں موجود تھا قدموں میں لا کر ڈال دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں. لو مولا آپ کی والی بات پوری کرنے لگا ہوں جو آپ کی تمنا تھی. کتنے واقعے سنا دیے میں نے؟ ٹائم بڑا ہو گیا. ابھی جتنے بھی واقعے سنائے ہیں نا, جتنی بھی باتیں بتائی ہیں, یہ سارے جو میں اشعار پڑھنے لگا ہوں سب کچھ اس کے اندر بند ہے. کہہ دے ہو تھوڑے چاہے بیٹھے ہو مگر کہتے دو سبحان اللہ. تو فرمایا وہ پہلا کہ شہر مدینہ, پہلا جو کہا ہم شہر مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. قاری عبداللہ رحیمی صاحب آپ کی نظر کرنے لگا ہوں, چہرہ انور دکھاؤ اپنا, ادھر آ جائیں ذرا, خوبصورت چہرہ دکھاتے رہے. آپ کو شعر سناؤں گا, آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کانکر, وہ سونے سے کانکر, وہ چاندی سی میٹی, وہ سونے سے کانکر, وہ چاندی سی میٹی, نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی, جہاد محبت کی آواز گونجی, کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. حضرت حنظلہ سے اجازت طلب کی تھی نا, مجھے ذرا اجازت دے دے میں شہادت کا جام پینا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کے اندر جانا چاہتا ہوں, تو شہادت کا جام پیا. تو شاعر کیا کہتا ہے, جہاد محبت کی آواز گونجی, کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اگر دو اجازت تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. یہ میرے دوست, میرے بھائی, میرے محسن حضرت مولانا عابد الرحمن صاحب کہاں سے رتی پنڈی سے سفر کر کر یہاں پر آئے اس پروگرام میں ختم نبوت کے لیے. کس کے لیے؟ ختم نبوت پر ایک بات یاد آ گئی. حضرت مولانا احمد علی لہری رحمت اللہ علیہ, سب کہہ دو. یہ جو آپ اس پروگرام میں آئے ہیں, حضرت مولانا قاری عبداللہ رحیمی صاحب نے پروگرام کروایا نا, اس میں جو آپ کی حاضری لگی ہے, کل حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ختم نبوت کے لیے وقت نکالا کل قیامت والے دن اس کی شفاعت اللہ کے محبوب کریں گے. اور حضرت احمد علی لہری رحمت اللہ علیہ سرگودے میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی. حضرت کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا, سفر بھی نہیں کرنا, خطاب بھی نہیں کرنا. حضرت کو چارپائی پر لٹا کر اسٹیج پر لے جایا گیا اور حضرت نے وہاں پر بیان کیا. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کو تو منع کیا تھا ڈاکٹر نے. کہنے لگے ڈاکٹروں نے منع کیا تھا, میں اس لیے اس پروگرام کے اندر آیا ہوں کہ چار علیل ہوں, بہت بیمار ہوں, اس کے باوجود یہاں پر آیا اس لیے کہ ختم نبوت کے اندر میری حاضری ہو جائے اور میری یہاں پر جان نکل جائے. کل قیامت والے دن میرا بھی اس نشست کے اندر, اس فہرست کے اندر نام آ جائے کہ میں بھی ختم نبوت کا مسافر تھا.
ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو یہاں پر آئے ہیں نا، آپ بڑے عظیم کام کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حضرت ابوبکر، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، نبی نے جو پوچھا کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، نبی نے جو پوچھا کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق کے ہونٹوں پہ یہ آیا، وہاں مال و دولت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، یہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور پھر ستاروں نے دیکھا صحابہ کی محبت کو، تو چاند ستارے بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہردم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کچھ ہی چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، پیار کرنے والا بنا دے۔ جب ہم عقیدت اور محبت آپ علیہ السلام سے کریں گے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ جو سنا اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔